اندھے ہو کیا مسٹر؟ سارا سامان گرا دیا میرا۔ مال سے نکلتی منزہ کا سامنے سے آتے شخص سے تصادم ہوا تھا جس پر اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز نیچے گرے تھے۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اللہ نے آنکھیں نہیں دی کیا؟ سامان اٹھاتی منزہ مقابل کھڑے شخص پر چڑھ دوڑی تھی۔ دیکھیں، غلطی میری نہیں آپ کی تھی، آپ دیکھ کر نہیں چل رہی تھی۔ وہ جو ایک بار پھر وہی جانی پہچانی آواز سن کر حیران تھا، پر مسلسل اس لڑکی کے بدتمیزی کرنے پر وہ خود پر ضبط کرتا بولا تھا، او تو آپ ہیں، آپ تو ہیں ہی بدتمیز اور اندھے۔ وہ سامنے کھڑے زاویار کو دیکھ کر پہچانتی ہوئی بدتمیزی پر اتری تھی۔ زبان سنبھال کر بات کریں، اتنی تو آپ خود نہیں ہیں جتنی لمبی آپ کی زبان ہے۔ وہ منزہ کی بدتمیزی پر اسے غصے سے دیکھتا بولا تھا، اللہ جوڑی سلامت رکھے آپ دونوں کی، مجھ غریب کی دعا لگے گی۔ دونوں کو سڑک پر کھڑے دیکھ کر پاس آتے فقیر نے دعا دیتے ہوئے کہا تھا، کیا یہ انکل آپ کو میری جوڑی والے لگ رہے ہیں؟ وہ فقیر کے دعا دینے پر سامنے کھڑے زاویار کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے صدمے سے بولی تھی، انکل یہ لیں، آپ جائیں یہاں سے، اور آپ بھی اپنا سامان اٹھائیں اور جائیں یہاں سے۔ منزہ کے انکل کہنے پر حیران ہوتے زاویار نے فقیر کو فارغ کرتے ہوئے منزہ کو بھی اس کا سامان اٹھا کر وہاں سے جانے کا کہتا وہ مال کی سمت بڑھا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور یہاں رکا تو وہ اس لڑکی کی بدتمیزی پر اسے سنا دیتا۔ ذرا تمیز نہیں ہے آپ میں انکل، وہ زاویار کو جاتے دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا، تو جو آپ کے پاس ہے، جس کا استعمال آپ پچھلے 5 منٹ سے کر رہی ہیں، اسے تمیز کہتے ہیں؟ وہ منزہ کی بات پر اس کی طرف پلٹتا ہوا تیکھے چتونوں سے بولا تھا، مجھ میں تو بہت تمیز ہے، اس لیے تو آپ کی عزت کر رہی ہوں، ورنہ ایسا سبق سکھاتی کہ آپ یاد رکھتے۔ انسان میں اتنی تو تمیز ہوتی ہے، اگر آپ سے کسی کا سامان گر جائے تو آپ اس کی ہیلپ کر دیں، نہ کہ چلتے بنے۔ وہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی ہاتھوں کو نچاتی ہوئی بولی تھی، اگر اسے تمیز کہتی ہیں تو آپ میں بدتمیز ہی ٹھیک ہوں۔ وہ منزہ کو کڑے تیوروں سے کہتا جانے کے لیے مڑا تھا، آپ تو بے شرم بھی ہیں انکل، بدتمیز انکل کہیں کا۔ وہ زاویار کے کوئی بھی جواب نہ دینے پر اسے جاتے دیکھ کر بڑبڑاتی ہوئی اپنا سامان اٹھاتی اپنی گاڑی کی سمت بڑھی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ ہر اس جیسی معصوم آواز والی لڑکی وہی ہو زاویار، چھوڑ دے اسے تلاش کرنا۔ ایک نظر پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا وہ خود سے کہتا، مال میں انٹر ہوا تھا، ارے زاویار تم یہاں کیسے یار؟ سامنے سے آتے شمس کی نظر زاویار پر پڑی تو وہ اس کے بغل گیر ہوتا خوشی سے گویا ہوا تھا، میں تو یہی ہوتا ہوں، تم یہاں کیسے؟ شمس کو دیکھ کر ایک انجانی خوشی کی لہر زاویار کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ میں کل ہی آیا ہوں، گڑیا کا رزلٹ آیا تو بس اس سے ملنے آیا تھا۔ او اچھا، کیسی ہے گڑیا؟ گڑیا کے ذکر پر بے چین ہوتے زاویار نے اس کا پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے اور بہت خوش بھی ہے، اتنے اچھے نمبر جو آئے ہیں اس کے، تم آؤ نا کبھی گھر۔ زاویار کو بتاتے ہوئے شمس نے اسے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ ضرور آؤں گا اگر گھر کا پتہ ہوگا تو، شانے اچکا کر کہتا وہ مسکرایا تھا۔ سیدھے سیدھے بولو نا، گھر کا ایڈریس دے دیتا ہوں۔ زاویار کا سیدھا گھر کا ایڈریس مانگنے پر وہ مسکرایا تھا۔ ساتھ چلو نا، گڑیا بھی ساتھ ہی ہے گاڑی میں۔ ضرور، پر ایسے تو نہیں آ سکتا، ابھی مجھے یہاں اپنے دوست سے ملنا ہے، کل انشاءاللہ۔ وہ گڑیا کو سن کر اپنے دل کی بڑھتی دھڑکن پر حیران ہوتا بہانہ بناتا ہوا کل پر ٹالتا بولا تھا، چلو ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں۔ زاویار سے مصافحہ کرتے شمس نے مسکرا کر کہا تھا، چاچو مجھے بھی وہ والی گیم کھیلنی ہے جو منو اور علی بھائی کھیل رہے ہیں۔ کھڑکی سے نظر آتے منو اور علی کو دیکھ کر گڑیا نے شمس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، اچھا چلتے ہیں بھابھی، میں گڑیا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں باہر، آپ فکر نہ کیجیے گا۔ وہ گڑیا کو گود میں اٹھاتا مسز شہاب سے کہتا ہوا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ خان تم گئے نہیں شہر؟ خان کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ شمس نے پوچھا تھا۔ نہیں، کل شام تک جاؤں گا، آج آخری دن ہے چھٹی کا تو سوچا بچوں کے ساتھ کھیل لوں۔ وہ شمس کو بتاتا ارد گرد کھڑے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، ہم بھی کھیلیں گے۔ ہم کون؟ تم تو ایک ہو۔ شمس کے کہنے پر خان نے حیرت سے پوچھا تھا، گڑیا اور میں؟ یار یہ کیسے کھیلے گی چھپن چھپائی، تم کھیل لو، اسے گھر چھوڑاؤ۔ گڑیا کو دیکھتے ہوئے خان نے اسے کھلانے سے منع کیا تھا۔ نہیں چاچو، میں چھپ جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ خان کو دیکھتی گڑیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا، یار بچی ہے، کھیل لے گی، اس کا بہت دل کر رہا ہے۔ خان کے کان کے قریب کہتے شمس نے اسے مناتے ہوئے کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے کھیل لو، میرا کیا۔ شمس کی بات پر کندھے اچکاتے زاویار نے گڑیا کو ساتھ کھیلنے کی رضامندی دی تھی۔ سب بچوں کے ساتھ مل کر ٹاس کرنے کے بعد گیم شمس پر رکی تھی۔ خان تم گڑیا کو چھپا لینا اپنے ساتھ۔ سب بچوں کو چھپتے دیکھ گڑیا کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر شمس نے خان کو اسے اپنے ساتھ چھپانے کا کہا تھا۔ میں تو اسے اپنے ساتھ چھپا لوں گا، تم اپنی گڑیا سے پوچھو۔ وہ گڑیا کو شمس کا ہاتھ پکڑے دیکھ کر بولا تھا،
चलो गुड़िया, आप खान के साथ छुप जाओ, मैं फिर आपको ढूंढने के लिए आऊँगा, ठीक है? नहीं चाचू, मैं आपके साथ ही छुप जाऊंगी। शम्स के उसे खान के साथ छुपने का कहने पर गुड़िया ने उसे मना किया था। ठीक है भाई, तुम मेरी गुड़िया को छुपाकर कहीं पर, फिर तुम अलग से छुप जाना, सही है गुड़िया? खान को आंखों के इशारे से समझाता शम्स आखिर में मुस्कुराकर गुड़िया से गोया हुआ था। जी चाचू। चलो फिर छुप जाओ सब जल्दी से। गुड़िया के जी चाचू कहने पर शम्स उन्हें छुपने का कहता गिनती करने लगा था। तुम यहाँ छुप जाओ। खान विला के गैराज में आते खान ने गुड़िया को छुपने का कहा था। पर यहाँ अंधेरा है, मुझे डर लगेगा। वो गैराज में छाए अंधेरे से खौफजदा होती बोली थी। कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ सामने ही हूँ। जैसे ही शम्स आएगा उसकी आवाज़ सुनते ही तुमने उसे सरप्राइज करना है, समझ रही हो ना? वो अपनी उम्र से कई साल छोटा बच्चा बना हुआ था। वो गुड़िया के डर पर उसे अपनी पोजीशन बताता, शम्स के आने पर सरप्राइज करने का कहता, खुद भी छुपने के लिए मुड़ा था। खान लाला, आपको बेगम साहिबा ने बुलाया है। छुपने के लिए जगह तलाश करते खान को वॉचमैन ने बख्त बीबी का पैगाम दिया था, जिस पर वो एक नज़र गैराज में छुपी गुड़िया पर डालता हुआ चला गया था। सब मिल गए हैं पर गुड़िया और खान नजर नहीं आ रहे। कहीं गुड़िया घर तो नहीं चली गई? वॉचमैन, खान को देखा क्या आपने? दिल में सोचते हुए शम्स ने सामने खड़े वॉचमैन से खान का पूछा था। जी, वो तो घर चले गए थे जब आप लोग खेल रहे थे। जी बेहतर, वो वॉचमैन के जवाब पर मुस्कुराता हुआ बोला था। चलो बच्चों, घर चलते हैं, रात काफ़ी हो रही है। शाम के साए गहरे होते देख शम्स बच्चों को लिए शराजी विला की सिमत बढ़ा था। गुड़िया घर नहीं आई क्या भाभी? तुम उसे अपने साथ लेकर गए थे तो कैसी आती? कहाँ है गुड़िया, नजर नहीं आ रही। शम्स के पूछने पर मिसेस शहाब ने मनु और अली को देखते हुए गुड़िया का पूछा था। अगर गुड़िया घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है? घर में गुड़िया को ना पाते देख भाई भाभी के बारहा गुड़िया का पूछने पर शम्स परेशान हुआ था। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो? चाचू को आवाज़ दो बेटा। वो भागकर ग्राउंड में वापस आता गुड़िया को पुकारने लगा था, पर जब कोई आवाज़ ना आई तो शम्स कुछ बहुत बुरा होने से घबराया था। खान, गुड़िया कहाँ है? वो जहन के घोड़े दौड़ाता खान विला में आते ही खान से पूछने लगा था। मुझे क्या पता कहाँ है, तुम लोगों के साथ ही खेल रही थी ना, मैं तो घर आ गया था। शम्स के पूछने पर खान ने तहम्मुल से जवाब दिया था। खान, मैं आखिरी वक्त पर उसे तुम्हारे साथ छोड़कर गया था और कहा था कि उसे भी छुपा देना। हाँ, तुमने मुझे कहा था और मैंने उसे छुपा दिया था, और यह भी कहा था कि जैसे ही तुम्हारी आवाज़ आए वो बाहर आ जाए। फिर मैं घर आ गया, आगे तो तुम्हें पता होना चाहिए। शम्स के पूछने पर खान ने उसे सारी बात तफसील से बताते हुए कहा था। वो बाहर नहीं आई, मुझे लगा वो घर चली गई है, पर वो घर पर भी नहीं है। तुमने उसे कहाँ छुपाया था? परेशानी से सोचते शम्स ने इस्तफसार किया। मैंने उसे गैराज में। जहन पर जोर देते खान को गुड़िया का गैराज में छुपने पर खौफ से नम होती आंखें याद आई थी, और वह गैराज का सोचते उसी की तरफ भागा था। तुमने उसे गैराज में छुपाया था, और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? खान के साथ भागते हुए शम्स ने खान को गुस्से से कहा था। ये बंद क्यों किया है, खोलो इसे। गैराज को बंद देखकर खान ने गुस्से से सामने खड़े वॉचमैन को गैराज खोलने का कहा था। मुनज़्ज़ा, गुड़िया, गैराज की। गुड़िया, गैराज की लाइट ऑन करते खान और शम्स की नज़र बेहोश गुड़िया पर गई। परेशानी से भागते हुए खान ने उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा था, पर ऐन वक्त पर शम्स ने उसे अपनी गोद में उठाया था। डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं इसे शम्स, वो गुड़िया को होश में ना आते देखकर परेशान होते बोला था। नहीं, अभी मैं इसे घर लेकर जाऊंगा, तुम घर जाओ, शायद डर से बेहोश हो गई है, ठीक हो जाएगी। सहूलत से मना करता शम्स जाने लगा था। मैं साथ ही चलता हूँ तुम्हारे। उसे जाते देखकर खान भी उसके हमराह हुआ था। नहीं खान, तुम जाओ, मैं खुद देख लूंगा। खान को परेशान होते देखकर शम्स ने उसे घर जाने का कहा था, और वह खुद गुड़िया को लिए शराजी विला की तरफ बढ़ा था। गुड़िया देखो, आपसे कौन मिलने आए हैं? खान। रात के हुए वाक़े के बाद हिम्मत करता खान अब गुड़िया से मिलने आया था। मुझे इनसे नहीं मिलना चाचू, ये गंदे हैं, मुझे उस अंधेरे कमरे में छोड़कर चले गए थे ये। रात से बुखार में तपती गुड़िया ने खान को देखते डर से मिसेस शहाब के गले लगते हुए कहा था। नहीं, मैं वहाँ तुम्हें जानबूझकर छोड़कर नहीं गया था, मुझे काम आ गया था इसलिए। गुड़िया को रोते देखकर खान का दिल सहम गया था। रहने दो, बच्ची है, नहीं समझेगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? खान को गुड़िया की बात पर परेशान होते देख शम्स ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे समझाया था। ठीक है, आपको चाचू के दोस्त गंदे लगते हैं तो इनकी लाई चॉकलेट भी गंदी लगेगी। तुम ऐसा करो खान, ये चॉकलेट वापस ले जाओ। मुनज़्ज़ा को रोते देखकर वो आंख दबाए मुस्कुरा कर बोला था।
نہیں چاچو، مجھے یہ گندے لگتے ہیں، چاکلیٹ نہیں لگتی مجھے۔ چاکلیٹ کے نام پر گڑیا نے شمس کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا۔ یہ بھی گندے نہیں ہیں گڑیا۔ گڑیا کو چاکلیٹ لیتے دیکھ کر شمس نے سمجھانا چاہا تھا۔ نہیں، یہ گندے ہیں چاچو۔ چاکلیٹ لگاتی وہ منہ پھیر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں شمس، میں اب چلتا ہوں، مجھے شہر بھی جانا ہے۔ نہ جانے کیوں سے گڑیا کا بار بار اس سے نفرت کا اظہار برا لگ رہا تھا، جیسے کوئی اس کے دل کی نشست پر بیٹھا اسی کے دل پر ضرب کاری کر رہا تھا۔ وہ شمس سے ملتا ایک خاموش نظر گڑیا پر ڈالتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ صبح بخیر ماما۔ صبح بخیر پاپا۔ آنکھوں کو ملتی ہوئی منزہ سیڑھیاں اترتی شہاب صاحب کے گلے لگتی انہیں مارننگ وش کرتی مسکرائی تھی۔ منزہ آنکھیں کھولو اور دیکھو کون آیا ہے تم سے ملنے۔ منزہ کو آنکھیں بند کیے مسٹر شہاب کے کندھے پر سر رکھے دوبارہ سوتے دیکھ حماد نے کہا تھا، ہاں گڑیا دیکھو چاچو کے دوست آئے ہیں تم سے ملنے۔ زاویار خان جو حیرانگی سے منزہ کو دیکھ کر نظریں جھکا گیا تھا شمس کی بات پر مسکرایا تھا۔ نظر نہ آئے تو اس کی تلاش میں رہنا، کہیں ملے تو پلٹ کر نہ دیکھنا اس کو۔ یہ ماما میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ خود ٹکرائے تھے مجھ سے اور انہوں نے شروع کی لڑائی بھی۔ آنکھیں کھولتے ہی منزہ سامنے بیٹھے زاویار کو دیکھ کر ڈر سے اچھلتی ہوئی مسز شہاب سے 10 قدم دور ہوئی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ زاویار اس کے گھر اس کی کل کی بدتمیزی کی شکایت لگانے آیا تھا، پر زاویار اور باقی سب کو مسکراتے ہوئے دیکھ چپ ہوئی تھی۔ گڑیا تو تم کل اس کی بات کر رہی تھی، تو یہ ہے وہ انکل جو کل تم سے ٹکرایا اور تمہارا سامان گرنے پر تمہاری گھڑی ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے۔ کل مال سے گھر آتی منزہ نے جیسے ہی اپنا سامان نکالا تو اسے گھڑی ٹوٹی ہوئی دیکھ کر نہ جانے زاویار کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ اب اسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے شمس نے اسے یاد کرواتے ہوئے کہا تھا، ہاں چاچو یہی تھے وہ، انہوں نے ہی میری گھڑی توڑ دی، اور بھائی یہی ہیں وہ جو اس دن جب ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی تو انہوں نے ہی مجھے کالج چھوڑا تھا۔ شمس کو کہتی منزہ نے حماد کو گاڑی خراب ہونے والا دن یاد کرواتے ہوئے کہا تھا، چلو جو بھی تھا، حیرت تو یہ ہے زاویار تم نے بھی اسے نہیں پہچانا۔ چلو یہ تو چھوٹی تھی، تم تو بڑے تھے، منزہ کو کہتا شمس زاویار سے گویا ہوا تھا۔ کیسے پہچانتا شمس، میں یہ بہت چھوٹی تھی جب، اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے۔ ایک نظر منزہ کو دیکھتے ہوئے زاویار نے شمس کو جواب دیا تھا، میں نے تو پہچان لیا آپ کو خان، اور میں نے بھی، مناہل نے خوشی سے کہا تھا، اور حماد نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ پر منزہ نے نہیں پہچانا ابھی تک، مناہل اور حماد کو کہتے زاویار نے منزہ کو حیرت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر کہا تھا، گڑیا یاد ہے جب ہم پہلی بار حویلی گئے تھے تو یہ ہمیں وہاں ملے تھے اور یہ ہمارے ساتھ کھیلتے بھی تو تھے۔ مجھے نہیں یاد، حماد کے یاد کروانے پر منزہ نے زاویار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، کوئی بات نہیں اب تو یاد رہے گا۔ گڑیا ادھر آؤ، یہ ہے میرے دوست زاویار خان، اور یہ آج آپ سے ہی ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے اچھے رزلٹ کی خوشی میں آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ منزہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے شمس نے مسکراتے ہوئے زاویار کا تعارف کروایا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو منزہ، یہ تمہارے لیے۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے زاویار نے اسے مبارکباد پیش کرتے ہوئے گفٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ میرے لیے ہے۔ خوشی سے گفٹ دیکھتی منزہ بھی کچھ کہتی کہ مسز شہاب ٹوک گئیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی زاویار؟ زاویار کو گفٹ دیتے دیکھ مسز شہاب نے منع کیا تھا، پر منزہ کو بغیر کسی لحاظ کے گفٹ لیتے دیکھ وہ نفی میں گردن ہلاتی خاموش ہوئی تھی۔ یہ سچی میں میرے لیے ہے، بہت پیاری ہے یہ تو۔ گفٹ کھولتے منزہ نے اس میں گولڈ کی نازک سی چین دیکھ کر خوشی سے کہا تھا، یار یہ تو کیوں لے کر آیا؟ گولڈ کی چین دیکھ کر شمس نے حیرانگی سے مسٹر اینڈ مسز شہاب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا گفٹ دینا چاہیے تو اس لیے میں یہ لے آیا۔ پیشانی مسلتے زاویار نے شمس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو پوچھ لینا چاہیے تھا نا مجھ سے۔ زاویار کی بات پر شمس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو سب کے حیرانگی سے اپنے طرف دیکھنے پر خاموش ہوا تھا۔ ارے چھوڑو کوئی بات نہیں شمس، وہ لے آیا تو اسے شرمندہ کیوں کر رہا ہے؟ بیگم ناشتہ لگائیں، آج زاویار بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرے گا۔ ماحول میں چھائی خاموشی کو مسٹر شہاب کی آواز نے ختم کیا تھا۔ جی بس ابھی لگاتی ہوں، منزہ جاؤ اٹھو فریش ہو کر آؤ جلدی، مسکرا کر کہتی مسز شہاب منزہ کو فریش ہونے کا کہتی کچن کی سمت بڑھی تھی۔ السلام علیکم شمس، کیسے ہو؟ کل صبح ہی وہ پورے 3 ماہ بعد چھٹی لے کر گھر آیا تھا۔ ابھی وہ اپنے دوستوں سے ملاقات کے بعد گھر جا رہا تھا جب اسے شمس نظر آیا تھا، تبھی ہی وہ شمس کے پاس آتا مسکرا کر سلام کرتا اس کا حال پوچھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام خان، میں ٹھیک، تم کیسے؟ خوشی سے خان کے بغل گیر ہوتے شمس نے جواب دیتے اس کا حال چال پوچھا تھا۔ اور گھر پر سب کیسے ہیں؟ بالوں میں ہاتھ ڈالتے خان نے گول گھماتے ہوئے منزہ کے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، تو بتا کیسی چل رہی تیری پڑھائی؟ خان کو مختصر جواب دیتے شمس نے اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھا تھا۔
اچھی اچھی چل رہی ہے۔ شہاب بھائی آئے دوبارہ؟ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے خان مدعے کی بات پر آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شمس کے پاس کھڑا تھا۔ نہیں، دوبارہ تو ان کا آنا نہیں ہوا، لیکن آئیں گے اب میری شادی میں۔ خان کے پوچھے گئے سوال پر اسے اپنی شادی کا بتاتے شمس نے اسے انجانے میں منزہ کے آنے کی اطلاع دے کر خوش کر دیا تھا۔ تو شادی کر رہا ہے شمس، مبارک ہو۔ خوشی سے سرشار ہوتے خان نے شمس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی۔ پھیکی مبارکباد نہیں لیتا میں، تجھے آنا ہوگا۔ خان کے مبارک قبول نہ کرتے شمس نے اسے شادی کی دعوت دی تھی۔ پوری کوشش کروں گا، کب ہے؟ شمس کی دعوت قبول کرتے خان نے اس سے شادی کی تاریخ پوچھی تھی۔ اگلے مہینے۔ پوچھے گا نہیں لڑکی کس کے پسند کی ہے؟ تاریخ بتاتے شمس نے بھویں اچکاتے خان سے سوال داغا تھا۔ گھر والوں کی ہوگی؟ نہیں۔ شہاب بھائی نے؟ نہیں۔ پھر کس نے؟ تو نے خود پسند کی ہے؟ نہیں۔ پتہ نہیں پھر کس نے کی ہے؟ شمس کے مسلسل انکار پر اندازہ لگاتا خان چڑھا تھا۔ خان، گڑیا نے پسند کی ہے، اس کی چاچی۔ خان کو چڑھتے دیکھ شمس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، سچ میں اس چھوٹی نے؟ شمس کے بتانے پر بے یقینی سے اسے دیکھتے خان نے پوچھا تھا۔ ہاں، ایک منٹ شمس۔ ابھی شمس کچھ اور کہتا کہ خان کا فون رنگ ہوا تھا۔ وہ اسے رکنے کا کہتے کال اٹینڈ کر گیا تھا۔ جی سر، میں آج ہی چلتا ہوں۔ جی جی۔ کیا ہوا خان؟ فون بند ہوتے ہی شمس نے خان کو پریشان دیکھ کر پوچھا تھا۔ یار کل یہاں آیا تھا اور اب واپس جانا ہوگا۔ کل کسی سروے پر جائیں گے ساری جونیئرز، میں پھر ملتا ہوں تجھ سے۔ شمس کے پوچھنے پر وہ پھیکا سا مسکرا کر کہتا جانے کے لیے دوڑ لگا گیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا خان۔ اسے جلدی میں جاتے دیکھ شمس نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ شادی کب تک کر رہے ہو زاویار؟ ناشتہ کرتے مسٹر شہاب نے زاویار سے پوچھا تھا، جس پر اسے اچھو لگا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا زاویار؟ زاویار کو پانی دیتے شمس نے پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ صرف گردن ہلانے پر اتفاق کر گیا تھا۔ آملیٹ میں مرچی بہت ہے، شاید اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ زاویار کے سامنے سفید سوٹ پہنے ہوئے وہ گلے میں تھوڑی دیر پہلے ہلائی زاویار کی چین ڈالے بلا جواز آملیٹ میں نقص نکالتی ہوئی بولی تھی، جس پر زاویار اس کے اندازے پر مسکرایا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم نے تو ابھی کھایا بھی نہیں۔ منزہ کو گھور کر دیکھتی مسز شہاب نے اس کی پلیٹ میں رکھا آملیٹ دیکھ کر کہا تھا، مما مجھے نہیں کھانا، یہ مجھے دودھ چاہیے۔ مسز شہاب کی ڈانٹ کی پرواہ کیے بغیر وہ پلیٹ دور کرتی معصومیت سے بولی تھی۔ جب سے وہ فریش ہو کر ناشتے کے لیے آئی تھی، مسز شہاب نے زبردستی اسے سب کے ساتھ وہ کھانے کا کہا تھا جو سب کھا رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، میری بیٹی کو دودھ مل جائے گا۔ نوری، دودھ لے کر آؤ منزہ کے لیے۔ منزہ کے معصوم چہرے کو دیکھ مسٹر شہاب نے ملازمہ سے اس کے لیے دودھ لانے کا کہا تھا۔ ہاں تو ہم کہاں تھے؟ شادی پر تھے زاویار بھائی کی۔ دماغ پر زور ڈالتے مسٹر شہاب نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر شمس نے انہیں یاد کرواتے زاویار کی حالت سے مزہ لیا تھا۔ جلد ہی ہے بھائی، زبردستی مسکراتے زاویار نے مختصر کہا تھا۔ میرے خیال سے اب مجھے چلنا چاہیے۔ نیپکن سے ہاتھ منہ صاف کرتا وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارے ابھی کچھ دیر بیٹھو تو صحیح۔ زاویار کو جانے کے لیے تیار دیکھ مسٹر شہاب نے اسے رکنے کا کہا تھا۔ پھر آؤں گا شہاب بھائی، ابھی مجھے ہسپتال جانا ہے، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ ہاتھ میں بندی گھڑی میں وقت دیکھتے زاویار نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، کام ہے اس لیے نہیں روک رہا۔ مسکرا کر ملتے مسٹر شہاب نے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ چلتا ہوں، خدا حافظ۔ سب سے مل کر وہ ایک خاموش نظر دودھ پیتی منزہ کو دیکھ کر جانے کے لیے مڑا تھا۔ لا حاصل محبتیں زندہ دل انسان کو اداکار بنا دیتی ہیں۔ لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجائے وہ شیرازی مینشن سے نکل گیا تھا۔ اب کیا اسے ہی دیکھتی رہو گی؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی منزہ ان حماق سے زاویار کی دی ہوئی چین کو دیکھ رہی تھی۔ منو آپی، اس کا ڈیزائن کتنا پیارا ہے، اس میں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ لکھا ہے۔ منو کی طرف مڑتی منزہ نے جال بنی چین کے بیچ میں بنا چھوٹا سا پینڈنٹ تھا جو نہایت ہی خوبصورت تھا۔ جو بھی ہے منزہ ہے بہت خوبصورت۔ منزہ کی چھوٹی سی ناک دباتی مناہل دل سے تعریف کرتی مسکرائی تھی۔ ہے نا آپی، مجھے بھی یہ بہت پسند آئی ہے۔ مناہل کے پاس بیٹھ پر بیٹھتی منزہ مسکرائی تھی۔ ویسے آپی کچھ بھی ہے، چاچو کے دوست گفٹ بہت اچھا لائے ہیں۔ گفٹ تو اچھا ہوگا نا پاگل، وہ خود بھی تو کتنے اچھے ہیں۔ منزہ کی تعریف کرنے پر مناہل نے بھی زاویار کی شخصیت کو یاد کرتے کہا تھا۔ ایک بات کہوں، وہ مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے جتنا مجھے ان کا لایا یہ گفٹ لگا ہے۔ مناہل کے قریب ہوتی منزہ نے رازدارانہ انداز میں کہا تھا، جس پر مناہل کا حیرت سے منہ واہ ہوا تھا۔ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ سب؟ کیوں تمہیں سامنے دیکھ کر یار خود پر سے اختیار ختم ہو رہا ہے؟
اندھیرے کمرے میں فرش پر بیٹھا وہ ہاتھ میں گڑیا کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا صفحہ پکڑے وہ آج پھر شکواں کنا تھا۔ کیوں ہوئی مجھے تم سے محبت؟ میں نے تو کبھی تم سے اچھے سے بات بھی نہیں کی تھی۔ پھر کیسے تم میرے دل کی نشست پر براجمان ہو گئی منزہ؟ کیسے؟ منزہ کے لکھے ہوئے اس کے نام پر انگلیاں پھیرتا وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا جو شاید روبرو تو ناممکن تھا۔ بیڈ کے بیک سپورٹ سے ٹیک لگا کر وہ آنکھیں بند کرتا نیم دراز ہوا تھا کہ اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ ہیلو اماں، السلام علیکم۔ کال اٹینڈ کرتے ہی وہ سعادت مندی سے سلام کرتا زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے ہمارا بچہ؟ ٹھیک ہو نا تم؟ اپنے بیٹی کی آواز میں نمی محسوس کرتی بخت بیب پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جھوٹ کا سہارا لیتا وہ خود کو مضبوط کرنے لگا۔ ہم ٹھیک ہے، کب آ رہا ہے تم واپس؟ اب تو تمہارا شادی بھی قریب آ رہی ہے۔ لہجے میں محبت سمائے وہ زاویار کو گھر لوٹ آنے کا کہہ رہی تھی جو پچھلے 4 سال سے گھر نہ گیا تھا۔ وجہ تھی یہ شادی جس کے لیے اسے بلایا جا رہا تھا۔ اماں میں نہیں کر سکوں گا۔ خود پر لگائے ضبط کے بند توڑتا وہ رویا تھا۔ زری، تم رو رہے ہو؟ زاویار کے رونے پر بخت بیگم کو اپنا کلیجہ پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ اماں میں ایک لا حاصل شخص کی محبت میں خوار ہو گیا تھا، اب جب وہ ملا ہے مجھے تو میں بند کیا ہوں بیڑیوں میں، وہ بیڑیاں جنہیں کوئی کھول نہیں سکتا۔ اندھیرے کمرے میں اس کے رونے کی آواز اتنی گونج رہی تھی کہ کوئی سنے تو اسے وحشت ہو۔ تو فون کی دوسری سائڈ پر تو اس کی ماں تھی جو اپنے بیٹے کے رونے پر خود بھی رونے لگی تھی۔ زری، سنبھالو خود کو۔ آنسوؤں کے درمیان وہ خود کو سنبھالتی اسے بھی سنبھلنے کا کہہ رہی تھی جو آج بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تمہیں ملی ہے وہ؟ زاویار کو چپ نہ ہوتے دیکھ بخت بی بی نے اپنے بیٹے کی بکھری حالت سمجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں اماں، وہ بہت بدل گئی ہے، پہلے سے بھی زیادہ معصوم ہو گئی ہے اماں۔ بخت بی بی کے سمجھ لینے پر وہ رونے کے درمیان میں اس معصومیت کے پیکر کو سوچتا ہوا دیوانہ ہوا تھا۔ اماں، میں گلمینا سے شادی نہیں کر سکتا، آنسو پونچھتا وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا تھا۔ زاویار کی بات سن کر بخت بی بی صدمے سے چلائی تھی۔ پلیز اماں، مجھے مجبور نہ کریں۔ بخت بی بی کے چلانے پر وہ منت پر اترا تھا۔ جانتے ہو اگر تم گلمینا سے شادی نہیں کرو گے تو تمہارا 5 بہن جو اپنے گھر میں ہیں وہ سب تمہارے گھر میں بٹھا دی جائیں گی، کیا تم اپنی بہنوں کے لیے یہ شادی نہیں کر سکتا؟ زاویار کو خاموش دیکھ بخت بی بی نے اسے غصے اور فکر کے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی تھی جو اپنے ساتھ ساتھ اپنی 5 بہنوں اور ان کے بچوں کو بھی برباد کرنے کے در پر تھا جو گلمینا کے وٹے میں اس کے 5 بھائیوں کے گھر بیاہی گئی تھی۔ اماں، بخت بی بی کے حقیقت یاد دلانے پر ٹوٹا تھا۔ تم گلمینا سے شادی کر لو، پھر وعدہ کرتا ہے تم سے ہمارا بچہ خود تمہارا رشتہ لینے جائے گا منزہ کے لیے۔ اپنے بیٹے کے دلی جذبات سے وہ اچھے سے واقف تھی تبھی اسے یہ شادی کرنے کا کہتی، خود اس کی دوسری شادی کروانے کے لیے تیار تھی۔ اماں، میں آپ کو پھر کال کرتا ہوں، ہسپتال سے فون ہے۔ ہیلو ڈاکٹر سلیم۔ ابھی وہ بخت بی بی کو کچھ کہتا کہ اچانک اس کے فون پر ڈاکٹر سلیم کی مسلسل آتی کال دیکھ کر وہ فون بند کرتا ہوا بولا تھا۔ ڈاکٹر زاویار، روم نمبر 203 کے پیشنٹ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، آپ پلیز جلدی آئیے۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی ڈاکٹر سلیم نے اسے پیشنٹ کی بگڑتی ہوئی صورتحال بتاتے ہوئے اسے جلدی آنے کا کہا تھا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ فون بند کرتا زاویار جلدی میں اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتا ہوا فلیٹ سے نکلا تھا۔